ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں عدیل ملک صاحب سے اور تیمور جھگڑا صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں معیشت، بجٹ اینڈ آر فیلئر ٹو ریفارم. عدیل صاحب، یہ جو بھی بات تیمور صاحب کر رہے تھے کہ یہاں پہنچنے کے لیے ہم نے بہت بھاری قیمت اس طرح بھی ادا کی کہ ہم نے اپنا الیکٹورل سسٹم میں بہت تبدیلیاں آئیں، ہماری جوڈیشل سسٹم میں ہم نے بہت تبدیلیاں دیکھیں، اور شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تبدیلیاں نہیں ہیں. تو سر، ان دا شارٹ ٹرم کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ معیشت کمزور پڑے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہی جو ہمارے پاور پلیئرز ہیں وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اتھارٹیرینزم کی طرف اور بڑھتے چلے جائیں گے فار سم ٹائم ناؤ؟ جی بالکل. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک بحث ہوتی تھی سول ملٹری ریلیشنز کی، کہ ایک طرف سول یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دوسری طرف مقتدرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم پاکستان میں ایسے دورائے پہ ہیں جہاں پہ اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کہ ریاست کا عوام کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس میں یہ وسائل کی تقسیم کا بھی سوال ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس کو ہائیبرڈ رجیم کہا جاتا ہے وہ غلط اصطلاح ہے. میرے خیال میں ہمارے ہاں سسٹم آف اتھارٹیرین پاور شیئرنگ ہے، یعنی جو بھی مقتدرہ ہے وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے، اور پھر ایک حکومت آتی ہے، پھر دوسری حکومت، اس میں پارٹنر چینج ہو جاتا ہے لیکن وہی سسٹم رہتا ہے. اور یہ جو اتھارٹیرین پاور شیئرنگ ہے یہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب وسائل کی تقسیم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے اس پاور شیئرنگ کو انیبل کرنے کے لیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کا سیکٹر ہے، چینی ہے، چینی کے اوپر آپ دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سالوں سے سب کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، ریفارمز کا پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم مارکیٹ کی طرف آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اسی سیکٹر کے تھرو حکومتیں بنانی ہیں، گرانی ہیں، فنڈ کرنی ہیں، تو وہ جو مرضی حکومت آئے اس سیکٹر کی پالیسی چینج نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جو پروٹیکشنسٹ بزنس لابیز ہیں ان کا بھی یہی رول ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کوئی آج اتھارٹیرین نہیں ہوا، یہ اتھارٹیرین پاور شیئرنگ سسٹم ہے. لیکن یہ سسٹم انکریزنگلی سٹرین ہو رہا ہے کیونکہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور لیجیٹمیسی بھی ختم ہو رہی ہے سسٹم کی. دیکھیں آپ، ایوب خان صاحب کے زمانے میں ایک ڈیولپمنٹ کا ڈسکورس تھا، ضیاء صاحب کے زمانے میں اسلامائزیشن تھا. اب آہستہ آہستہ جو لیجیٹمیسی کا کوئی پلانک نہیں ہے، اور جو باہر کے ریسورسز آتے تھے وہ شرنک کر رہے ہیں. پہلے تو ایڈ آتی تھی تو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک دم سے ترقی ہوئی، ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی، اور بھی ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی. لیکن اب باہر سے ریسورسز کم ہو رہے ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ریسورسز کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے پاپولیشن میں ایز اے پروپورشن. تو آپ کی یہ سٹرینز بڑھیں گے، اور میرے خیال میں جو ملک کے طاقتور حلقے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے اپنے انٹرسٹ میں، ملک کے انٹرسٹ میں نہ سوچیں، اپنے انٹرسٹ میں سوچیں کہ اگر انہوں نے پاور مینٹین کرنی ہے تو انہیں رسپونڈ کرنا پڑے گا. ہم بات کرتے ہیں چائنا کی، ویتنام کی، سب اتھارٹیرین سسٹم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان اتھارٹیرین سسٹم میں ڈیلیوری نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں سعودی عرب پڑھتا ہوں تو محمد بن سلمان صاحب کی ریفارمز کو بھی پڑھتا ہوں، اس میں دے مائٹ بی اتھارٹیرین، لیکن وہ لوگوں کی جو کنسرنز ہیں ان کو ایکٹیولی رسپونڈ کر رہے ہیں. جہاں جہاں وہ پریشر پوائنٹس بن رہے ہیں ان پریشر پوائنٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کی ضرورت ہے ہماری ایلیٹ کو، کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو مینٹین رکھنا ہے، آپ پاکستان کا بھول جائیں، اپنے انٹرسٹ میں بھی اگر مینٹین رکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں کنسیشن دیں، ریفارم کریں، راستہ نکالیں لوگوں کے لیے. تیمور صاحب، یہ انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں آپ کے خیال میں کون سے 2-3 بہت اہم یا امیڈیٹلی ٹاسکس ہیں جن کو حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے، ریگارڈلیس آف ویدر اٹس دا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی، بٹ آپ کے خیال میں 2 یا 3 ایسے کون سے پریشر پوائنٹس ہیں جن پہ فوراً رسپانس حکومت کو دینا چاہیے، ریاست کو دینا چاہیے؟ میں جی ایک ہی کہوں، پولیٹیکل نارملسی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی. اور یہ میں اکیلے نہیں کہوں گا، آئی تھنک کہ جو آج کل پاکستان کا ماحول ہے، آپ لٹرلی جا کے سڑکوں میں، آپ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں، آپ کہیں بھی جو ہے وہ جا کے جس پبلک سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں. اس پولیٹیکل کرائسس کی ریزولوشن چاہتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل کرائسس میں صرف پی ٹی آئی
اور عمران خان تک محدود ہونے کی بات نہیں کر رہا. آج بھی دیکھ لیں عمران خان کے کیسز تھے. کل جا کے بلاول لندن میں جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی عمران خان کو کورٹ رہا کرے گا. تو عمران خان کا کیس ہوتا ہے, جب مرضی نہیں ہوتی تو جج تو چھٹی پہ چلا جاتا, رائٹ. لیکن یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. جب ہم بلوچ نیشنلسٹ, اور میں بی این اے کی بات نہیں کر رہا جس کو میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتا ہوں, لیکن چاہے مارنگ بلوچ ہو, چاہے پی ٹی ایم کے ہمارے جو ہے وہ پاکستانی کولیگز ہوں, دوست ہوں, جب تک وہ آئین کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہم کسی کو ٹیررسٹ نہیں کرا سکتے, کسی کو اینٹی اسٹیٹ نہیں کرا سکتے. ان کو نہ ہمیں جیل میں ڈالنا چاہیے, نہ مارنگ بلوچ کو ڈالنا چاہیے, نہ علی وزیر کو ڈالنا چاہیے. ہمیں اس ملک کو آگے اگر لے جانا ہے تو پولیٹیکل پولرائزیشن کم کرنی ہے. آٹومیٹکلی آپ کے پاس سپیس ملے گی. آپ جب سیلری ریفارم کریں گے, آپ جب پینشن ریفارم کریں گے, آپ اس بات سے نہیں ڈریں گے کہ میرے پاس پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہے. تو اس لیے جو امیڈیٹ چیز کرنی ہے وہ تو پولیٹیکل نارملسی لانی ہے. انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد جہاں پہ پوری ملک جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی کہ شرائط ورائط کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ ہمارے ملک کی بات ہے, ہمیں کھڑا ہونا ہے, ہم کھڑا ہو گئے. تو اس کے بعد یہ پرفیکٹ اپرچونٹی تھی. یہ پرفیکٹ اپرچونٹی نہیں کھونی چاہیے میرے خیال میں. وی ہیو آلموسٹ لاسٹ اٹ. جی عدیل صاحب, اینی کنکلوڈنگ ریمارک اسپیشلی سر, بیکاز جو یہ ابھی تیمور صاحب نے بات کی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو ایڈریس کریں گے, لوگوں کو ساتھ لیں گے تو ہم مسئلے جو ہیں ان کے حل کی طرف بڑھ پائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ایک ملٹری سیز فائر کے بعد ایک پولیٹیکل سیز فائر چاہیے, اور ریفارم کے ایجنڈے پہ مختلف پارٹیوں کو, حکومت کے لوگوں کو ملک کے انٹرسٹ میں اکٹھا آنا چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہیں, یعنی قومی سلامتی کے لیے سٹیٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ نہیں ہیں. اگر ہم قومی سلامتی ہمیں عزیز ہوتی تو ہم اپنی معیشت کے اوپر سیریسلی سوچتے اور اس کو ایک فسکلی وائبل سٹیٹ بناتے اور انشور کرتے کہ ہماری اکانومی گرو کرے. ویتنام اور چائنا دونوں میں جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ صرف گروتھ کی اسٹریٹجی نہیں ہے, اٹس اے اسٹریٹجی فار نیشنل ریوائول اینڈ ریفارم. تو ہم اس طرح کی ایک اسپرٹ لے کے ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں اور اس کو جینورلی شو کریں کہ ہم اس ملک کی سیکیورٹی ہمیں عزیز ہے. چنانچہ ہم اس میں اکنامک ریفارم کریں گے. اس اکنامک ریفارم کے نتیجے میں اگر ہمیں کوئی سیاسی یعنی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے ملک کے لیے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.